بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس محفل میں آئے ہوئے مہمان خصوصی حضرت گرامی اور میرے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کے سامنے ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کے اہم اور بنیادی کردار پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ I hope my words will inspire you۔ جب ہم اپنے ملک کی آزادی کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں سچ بولنے کی ہمت رکھنی چاہیے۔ آج آزادی کی بات ہوتی ہے مگر قربانیوں کو اکثر ادھورا دکھایا جاتا ہے، جو ناانصافی ہے۔ آزادی کوئی تحفہ نہیں، یہ قربانیوں سے خریدی گئی ہے، اور اس قربانی میں مسلمانوں کا کردار بنیادی اور فیصلہ کن تھا۔ ہمارے ملک کی آزادی میں جن فریڈم فائٹرز نے اپنے تن، من اور دھن لگا دیا، اس میں سب سے پہلا نام سیر میسور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے انگریزوں کے سامنے کبھی سر نہیں جھکایا۔ انہوں نے صاف کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ یہ صرف جملہ نہیں، یہ ان کا عمل تھا۔ بہادر شاہ ظفر، جن کے نام پر 1857 کی جنگ آزادی کھڑی ہوئی، ان کے پاس تاج نہیں تھا، فوج نہیں تھی، لیکن ان کا نام پورے ہندوستان کی آواز بن گیا۔ ان کے الفاظ آج بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ غلامی کتنی دردناک ہوتی ہے۔ لگتا نہیں ہے دل میرا عذر دیار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا عذر دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمین بھی مل نہ سکے کوئے یار میں۔ اس بغاوت کے بعد انگریزوں نے سب سے زیادہ ظلم مسلمانوں پر ڈھایا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ بغاوت کی روح کہاں سے اٹھی ہے، کیونکہ حکومت ہم سے چھینی گئی تھی۔ مسٹر ٹانسن نے کہا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر میرٹھ تک ایک بھی ایسا درخت نہ بچا تھا جس پر علماؤں کے گردن لٹکے ہوئے نہ تھے۔ اس فہرست میں مولانا ابوالکلام آزاد، جو ایک عالم، ایک لیڈر اور آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنے، انہوں نے قلم سے بھی لڑا اور میدان میں بھی۔ ان کا صاف کہنا تھا کہ مذہب انسان کو بانٹتی نہیں بلکہ ذمہ داری سکھاتی ہے۔ اشفاق اللہ خان، جنہوں نے رام پرساد بسمل کے ساتھ مل کر دیش کے لیے پھانسی پائی۔ بیگم حضرت محل، جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں بہادری کے ساتھ لکھنؤ کی قیادت کی۔ اسی فہرست میں مولانا محمود الحسن، مولانا محمد علی ظہر اور مولانا حسرت موہانی، جنہوں نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا۔ ایسے لاکھوں بے نام مسلمان، کسان، مزدور، علماء، جنہوں نے جیلیں بھری، گولیاں کھائی اور اپنے گھر بار چھوڑ دیے۔ بھلے اتہاس کی کتابوں میں ان کے نام نہیں ہے، لیکن آزادی میں ان کا خون شامل ہے۔ آج کڑوی بات کہنی ضروری ہے، اگر مسلمانوں کا کردار اتنا کمزور ہوتا تو انگریز اتنی آسانی سے نہیں جاتے۔ اگر ان کی قربانیاں اتنی کمزور ہوتی تو اگر ان کی قربانیاں اتنی معمولی ہوتی تو آزادی اتنی مہنگی نہ ہوتی۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس وراثت کو صرف بھاشنوں میں نہیں بلکہ اپنے کردار میں زندہ رکھیں، علم سے، اخلاق سے، محنت سے اور ملک کے لیے ایمانداری سے، کیونکہ جو قوم اپنی قربانی بھول جاتی ہے وہ اپنا مقام بھی کھو بیٹھتی ہے۔ میں اپنی باتوں کا اختتام چند اشعار کے ساتھ کرتا ہوں۔ نہ میں تحریک چھوڑوں گا، نہ میں قرآن چھوڑوں گا، نہ میں تحریک چھوڑوں گا، نہ میں قرآن چھوڑوں گا، نہ اس مٹی کو چھوڑوں گا، نہ یہ پہچان چھوڑوں گا۔ تجھے کرنی ہے جتنی کوششیں مجھے مٹانے کی، تجھے کرنی ہے جتنی کوششیں مجھے مٹانے کی، نہ میں اسلام چھوڑوں گا، نہ میں ہندوستان چھوڑوں گا۔ What is I conclude my speech. Thank you.